السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت عثمانیہ سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 7، اور اب تک ہم لوگ پہنچے تھے سلیمان اعظم کے دور تک۔ اس کے بعد جو ہے یہ سمجھے کہ سلیمان اعظم جو ہیں وہ 1520 سے لے کر کے 1566 تک رہے ہیں، یعنی 46 سال 46۔ اب ان کے بعد ان کا بیٹا آئے گا، ان کا نام ہے سلیم۔ تو ان کے والد کا نام سلیم ہے، ان کے بیٹے کا نام سلیم ہے۔ تو جس بیٹے کا نام سلیم تھا وہ جو ہے تخت خلافت پہ بیٹھا ہے، اور یہ 8 سال رہے گا، 1566 سے لے کر کے 1574 تک۔ تو یہ بہت زیادہ قابل انسان نہیں تھا، لیکن اس کی قسمت بہت اچھی تھی۔ تو یہاں سے سمجھ جائیے کہ 1566 سے لے کر کے، جب سے سمجھے کہ سلیمان اعظم کا انتقال ہوا ہے 1566 سے لے کر کے، یہ سمجھ جائیے کہ 1703 تک، 1703 تک 1566 سے لے کر کے 1703 تک سمجھ جائیے کہ ان کے 12 خلفاء آئیں گے۔ تو کتنے سال ہو گئے؟ سمجھ جائیے کہ 34 35 37 137 سال۔ 137 سال میں ان کے 12 خلفاء آئیں گے۔ تو اس میں جو ہے اکا دکا جو ہے، ہم بات کریں گے بعد میں، وہ قابل انسان ہوں گے۔ بقیہ اس کے بعد جو ہے وہ نارمل حالات جیسے جو ہے کسی طرح سلطنت چل رہی ہوگی، اور پھر 1703 کے بعد جو ہے زوال کی طرف تیزی سے گامزن ہو جائیں گے، لیکن وہ گرنے میں بھی جو ہے 200 سال لگیں گے۔ لیکن ابھی جو ہے ان کی سلطنت انٹیکٹ ہے۔ اور ایک لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ سلیم اول کا جو دور ہے، یہ سلیم ثانی کا جو دور ہے، یہ سلیمان اعظم سے بھی بڑا دور ہے۔ تبھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ تو سلیم اول جو ہے بہت زیادہ جو ہے قابل انسان نہیں تھا، لیکن اس کو ایک جو ہے وزیر بہت زیادہ قابل مل گیا تھا۔ اس کا نام تھا محمد سوقلی پاشا۔ یہ سمجھ جائیے کہ سلیمان اعظم کے آخری دور میں ہی جو ہے وزیر اعظم بن گئے تھے، 1564 میں ہی، 2 سال ان کے انتقال سے پہلے۔ اور اس کے بعد جو ہے سلیم دوم کے دور میں بھی رہا، اور 1564 سے لے کر کے 1578 تک، یعنی 14 سال یہ اس نے جو ہے وزارت عظمیٰ کے منصب سنبھالا ہے، اور اس نے 4 چاند لگا دیا ہے، یعنی سلیمان اعظم سے بھی آگے معاملہ چلا گیا ہے۔ تو وہ میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا، اور آج جو ہے ایک حدیث بھی بہت اچھی بتاؤں گا، تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ ابھی جو ہے یہ لوگ کا جو کارنامہ تھا وہ خشکی پر جو ہے زیادہ کارنامہ تھا۔ اب جو ہے ان لوگوں کا کارنامہ جو ہے یہ بحر پر جو ہے زیادہ کارنامہ ہو رہا۔ تو سلیمان بھی جو ہے دھیان دیا تھا ادھر، خاص طور سے بلیک سی میں اور میڈیٹرینین سی میں، اور یہ بھی دیں گے۔ تو ان کے دور میں جو سب سے پہلا کارنامہ یہ ہوا کہ یہ سائپرس کی فتح ہو گئی 4 سال کے بعد، یعنی 1570 میں۔ یہ سائپرس جو ہے یہ بہت اہم لوکیشن پہ ہے۔ آپ سمجھے کہ اسرائیل کا پورا جو ہے مدد کا سامان پوری دنیا سے ہی آتا ہے، اور اس کے بعد یہاں آتا ہے۔ اور ترکی اور پورا ویسٹ کا جو ہے سائپرس کو لے کر کے لڑائی ہے۔ آدھا حصہ جو ہے ترکی کے پاس ہے، آدھا حصہ جو ہے گریس کے پاس ہے۔ اور گریس کے سپورٹر پورا یورپ ہے، اور ترکی کا سپورٹر پورا جو ہے مسلمان ہے۔ تو یہ سمجھے کہ 1500 جو ہے اس میں جو فتح ہوا تھا۔ لیکن 1 سال کے بعد، ابھی میں تھوڑا تفصیل سے بتاؤں گا میڈیٹرینین کے بارے میں بھی، اور سائپرس کے جو ہے فتح کے بارے میں بھی۔ 1 ہی سال کے بعد جو ہے لیپانٹو کی جو ہے جنگ میں جو ہے سمندری جنگ ہوئی تھی، لیپانٹو کی بحری جنگ 1571 میں۔ اس میں مسلمانوں کو بہت بری طرح شکست ہوئی۔ سمجھے کہ سمندری جنگ ہوئی تھی، بحری جنگ اس کو کہا جاتا ہے۔ 200 جہاز جو ہے مسلمانوں کے برباد ہو گئے تھے، 200 جہاز، 20,000 جو ہے وہ مسلمان شہید ہو گئے تھے، ترک سپاہی مارے گئے تھے۔ اب وہ لیپانٹو کی جنگ کیوں ہوئی
کہ یہ سائپرسی کو واپس لینے کے لیے یہ لوگ آ رہے تھے، تو یہیں پہ جو ہے جنگ ہو گئی۔ لیکن یہ ہے کہ محمد سوقلی پاشا جو تھا وہ ہار نہیں مانا، اور اس نے ایک نیا جو ہے امیر البحر جو ہے بنایا۔ امیر البحر جو ہے وہ قلج علی پاشا کو، قلج علی پاشا کو کہا کہ پھر سے بحری بیڑا تیار کرو، تو چند ہی مہینوں میں پھر 200 جو ہے جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا تیار کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے سائپرس لینے نہیں دیا واپس، اور پھر 1574 میں سمجھے کہ تیونس جو ہے ہاتھ سے نکل گیا تھا، اس کو پھر دوبارہ فتح کر لیا۔ تو یہ جو ہے معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کا تو انتقال ہو گیا 1574 میں، جس سال جو تونس فتح ہوا اسی سال اس کا انتقال ہو گیا، سلیم دوم کا۔ اس کے بعد بنا ہے مراد سوم۔ تو اس کے دور میں 1577 میں سمجھے کہ یہاں پر جو ہے یہ پرتگالی لوگ پریشان کر رہے تھے، تو یہاں پر جو ہے گورنر تھا رمضان پاشا الجزائر میں، اس کو جو ہے کہا کہ جا کر کے اس کا دماغ ٹھیک کرو، تو وہ آیا ہے، اور فاس یہاں پر ایک شہر تھا، اس پر جو ہے وہ بڑی جنگ ہوئی ہے، اور پرتگالیوں کو یہاں سے مار بھگایا ہے، اور اپنے کنٹرول میں مراکش وغیرہ کو لے لیا ہے۔ تو یہ پورا میڈیٹرینین سی میں، یہ پورا جو ہے افریقہ کا کوسٹل ایریا، پورے اس میں جو ہے ان لوگوں کی حکومت چھائی ہوئی تھی۔ تو یہ آپ سمجھ جائیے۔ اور اس کے بعد محمد سوقلی پاشا کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کا بیٹا آیا ہے، تو وہ اور بھی قابل تھا، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ آج میں تھوڑا آپ کو میڈیٹرینین کے بارے میں بتاتا ہوں، کہ دیکھیں میڈیٹرینین کے بارے میں جان لیجئے۔ میڈیٹرینین جو ہے اس کو عرب لوگ جو ہے اس وقت بحیر روم بولتے تھے، بحیر روم، کیونکہ روم کے بغل میں تھا تو اس کو بحیر روم بولتے تھے، اور اس کو بحر ظلمات بولتے تھے۔ تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو عقبہ بن نافع تھے جو فتح کرتے کرتے یہاں تک آ گئے تھے، اب آگے کچھ زمینی نہیں تھی، تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ زمینی ختم ہو گئی، تب ان لوگوں کے دماغ چلا کہ ادھر چلتے ہیں۔ یہ بحر ظلمات جو ہے اس کو یہ بولتے تھے، اور اس کو جو ہے ریڈ سی کو بحر قلزم بولتے تھے، اور اس کو جو ہے بلیک سی ہے تو بحر ابیض بولتے تھے، اور یہ بحیر خزر، لیکن ابھی جو ہے کیسپین سی بولتے ہیں اس کو۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، اس میں بہت زیادہ جنگ ہوگی اور بعد میں بھی جنگ ہوتی رہے گی، تو اس کو اچھے سے جان لیجیے، یہ دیکھ لیجیے۔ یہ 3 بر اعظموں پہ مشتمل ہے، یہ پورا یورپ ہے سمجھ جائیے، اور یہ ادھر سے جو ہے مشرق کی طرف سے سمجھ جائیے کہ یہ ایشیا ہے، اور یہ جنوب میں جو ہے اس کو افریقہ ہے، اوپر شمال میں جو ہے یورپ ہے، اور یہ مشرق میں جو ہے یہ ایشیا ہے، اور جنوب میں جو ہے افریقہ ہے، اور یہ بس ایک گیٹ ہے 14 کلومیٹر کا، جس کو اسٹریٹ آف جبرالٹر بولتے ہیں، جو اس کو کنیکٹ کر دیتا ہے کس سے، وہ سمجھے کہ اٹلانٹک اوشن سے۔ اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اقیانوس، اور پیسیفک اوشن یعنی بحر الکاہل۔ تو اٹلانٹک اوشن سے میڈیٹرینین سی کو جوڑنے والا جو اسٹریٹ ہے وہ کون سا ہے؟ اسٹریٹ آف جبرالٹر، طارق بن زیاد کے نام پر جو ہے اسٹریٹ آف جبرالٹر، کیونکہ یہاں پر ایک جو ہے جبل ہے، پہاڑ ہے، جبل الطارق، تو اسی کی وجہ سے نام پڑ گیا اسٹریٹ آف جبرالٹر۔ تو اسی کے ذریعے سے لوگ جو ہے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب اس کو جو ہے پہچاننے کے لحاظ سے کئی چھوٹے چھوٹے سمندر میں جو ہے اس کو بانٹ دیا گیا ہے، تو یہاں سے گھستے ہیں لوگ، پھر اس میں پورا آ جاتے ہیں۔ پھر یہاں پر آپ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے ایجین سی ہے، اور ایجین سی ہے، اور یہاں پر پھر آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے سی آف مرمرا ہے، مرمرا سی، یہ مرمرا سی ہے، اور یہ ایجین سی ہے، اور یہ جو ہے سمجھے کہ پھر اسٹریٹ ہے، اسٹریٹ آف ڈارڈینیلز۔ تو
سی آف مرمرا اور ایجین سی کو کنیکٹ کرنے والا جو اسٹریٹ ہے، نیرو واٹر باڈی ہے، اس کو بولتے ہیں اسٹریٹ آف ڈارڈینیلز۔ اب پھر یہ بلیک سی ہے، یہ سی آف مرمرا ہے، تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے جو اسٹریٹ ہے وہ ہے باسفورس اسٹریٹ۔ یہ دیکھیں، اس کو میں چھوٹا کرتا ہوں تو یہ دیکھیں، تو اگر آپ کو جو ہے ایجین سی سے آنے کا موقع مل گیا ہے تو یہ سمجھے کہ اٹلانٹک اوشن سے جو ہے اسٹریٹ آف جبرالٹر ہوتے ہوئے یہاں سے پھر یہ سسلی کے پاس سے مالٹا کے پاس ہوتے ہوئے پھر ایجین سی میں آ جائیں گے، پھر جو ہے اسٹریٹ آف ڈیڈینال ہوتے ہوئے سی آف مرمرا میں، پھر باسفورس اسٹریٹ سے نکلتے ہوئے بلیک سی میں آ جائیں گے، پھر جو ہے یہاں سے آپ جو ہے کرچ اسٹریٹ سے داخل ہو کر کے پھر آپ سی آف ازوف میں آ جائیں گے، اور پھر یہ رشیا لگ جائے گا، یہ کریمی یوکرین لگ جائے گا، یہ کریمی آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس کی بہت اہمیت ہے، یہ سمجھیں۔ تو اس میں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، سمجھ جائیے، تو یہ سب بھی آپ جان لیجئے۔ تو اس میں جتنے بھی جزیرے ہیں، کافی جزیرے ہیں، 3000 کے قریب تو یہیں پہ جزیرے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن بڑے بڑے جو جزیرے ہیں اس میں سے جزیرے میں سے 2 جو ہے وہ ملک ہے۔ سائپرس جو ہے یہ ملک ہے، اور اس کو بھی آپ 2 حصوں میں 2 ملک ہے سمجھیے، ایک ترکی کا ملک ہے، ایک گریس کا ہے، لیکن ایک ہی ملک سمجھیے، اور ایک یہاں پر جو ہے مالٹا ہے، یہ بھی ایک ملک ہے۔ اب بقیہ جو ہے یہ دیکھیے، یہ جو ہے کریٹ ہے، تو یہ کریٹ جو ہے یہ گریس کے اس میں انڈر میں ہے، یہ جو ہے سسلی ہے، تو یہ جو ہے اٹلی کے انڈر میں ہے، اور یہ جو ہے اس کو بڑا کریں گے، تو اب اس کا نام میں بھول رہا ہوں، تو یہ سمجھے کہ اٹلی کے انڈر میں ہے، خالی بس اتنا یاد رکھیے، اور یہ جو ہے فرانس کے انڈر میں ہے۔ تو یہ سب جو ہے ملک نہیں ہے، یہ سب جو ہے کسی کسی کے انڈر میں ہے، اور یہ جو ہے سمجھ جائیے کہ یہ اسپین کے انڈر میں ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو، اب آپ کو میں تھوڑا سا جو ہے ایک حدیث سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ جو ہے سائپرس کا معاملہ کیا ہے، اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی۔ یہ کریٹ ہے اور یہ سائپرس ہے، یاد رکھنے کے لیے میں تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ 1570 میں یہ فتح ہوا ہے، مسلمانوں نے فتح کیا ہے، اور 99 سال کے بعد جو ہے 1600 یہ سمجھے کہ 69 میں 69 میں جو ہے یہ فتح ہوا ہے۔ تو یہ 99 سال کے بعد یہ فتح کریٹ، اور یہ سمجھے گے تو یہ سب صحابہ کرام کے دور میں بھی فتح ہو جاتے تھے، لیکن وہاں پر رہ نہیں پاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، کیونکہ یہ سب کس کا تسلط میں تھا؟ رومن امپائر کے۔ جب تک یہ فتح نہیں ہوگا تب تک یہاں پہ آپ ٹک نہیں پائیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ جاتے تھے، حکومت نہیں قائم کر پاتے تھے۔ تو اسی میں کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں ایک صحابیہ کیا گئے، ان کا نام تھا ام حرام بنت ملحان، ام حرام بنت ملحان، یہ جو ہے بہن ہے کس کی؟ ام سلیم کی۔ اور ام سلیم کون ہے؟ یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ۔ تو یہ سمجھے کہ دودھ کا رشتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان سے، تو یہ سمجھے کہ یہ سب خالہ کے جو ہے زمرے میں آتی تھی، تھوڑا عمر دراز وغیرہ بھی تھی، تو بہت ماں کی طرح جو ہے پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں جایا بھی کرتے تھے، خالہ کی طرح جو ہے، جیسے کوئی خالہ کے یہاں جاتا ہے تو ویسے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں گئے، ان کی شادی تھی حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبادہ بن ثابت ان کی یہ وائف تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے دوپہر میں، تو انہوں نے کھانا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھائے، اور پھر قیلولہ کے لیے لیٹ گئے۔ تو لیٹ گئے تو ام حرام بنت ملحان نے موقع دیکھ کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے جو ہے جو وغیرہ نکالنا شروع کر دی۔ تو اتنے ہی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے، جیسے ماں بچے کو پیار کرتی ہے چاہے بچہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، تو ویسے ہی جو ہے ام حرام بنت ملحان جو ہے بالوں کو تھوڑا ٹھیک کرنے لگی اور دیکھنے لگی بال میں کچھ ہے تو اتنے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیلولہ کا ٹائم تھا تو نیند آ گئی، تو ان کو بھی لگا کہ چلو ہمارے ایسے کرنے سے ان کو اچھا لگ رہا، نیند آ گئی۔ لیکن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اٹھے اور مسکرانے لگے،
تو ام حرام بنت ملحان آ رہی ہے، بخاری شریف کی حدیث سے 2789 نمبر. تو ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہنس رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا بھی کہ مسلمان میری امت کی جو ہے ایک لشکر جو ہے وہ سمندر میں سفر کر رہا ہے، سمندری جہاد کے لیے جا رہا ہے، اور اس طرح سے اطمینان کے ساتھ جا رہا ہے جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہو، کوئی ٹینشن نہیں، یعنی بحری بیڑا وغیرہ جو ہے ایک دم مضبوط بنا ہوا ہے اور جا رہے ہیں سفر جہاد کرنے کے لیے، بحری جہاد کے لیے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، اس لشکر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پھر سو گئے. پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کھلی تو پھر مسکرا کر کے اٹھے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دہرایا کہ میں تو پھر دیکھا خواب کہ میرا لشکر جا رہا ہے ایک دم شاہانہ انداز میں، جیسے کوئی بادشاہ جو تخت پہ بیٹھا ہو، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں اس میں شامل ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو سب سے اول میں ہو. تو اب یہ اول کا جو ہے کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا بحری لشکر جو ہوگا اس میں ہو. میرے حساب سے اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ تم سب سے لشکر کے سب سے اول صف میں ہو، یعنی تم تو سب سے آگے ہو. تو وہ بہت خوش ہوئی. تو اب اس حدیث کا جو معاملہ ہوا ہے وہ کب ہوا ہے؟ تو یہ سمجھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کے جو ہے یہ تھے، سمجھے کہ گورنر تھے، تو انہوں نے اجازت مانگی. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی اجازت مانگتے رہتے تھے کہ بس یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، بہت قریبی ہے اور 100 کلومیٹر کے اندر اندر ہے، اور جا کر کے اس کو فتح کر لیتے ہیں. یہاں سے سمجھے کہ شام سے کتنا دور ہی ہے، دیکھیے یہاں بالکل نزدیک ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت نہیں دیتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر وہ اجازت مانگے تو انہوں نے دے دیے، کہا کہ ٹھیک ہے بیڑا وغیرہ بنا لیجئے اور جائیے. تو انہی کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے لشکر تیار ہوا ہے، بحری بیڑا وغیرہ تیار ہوا ہے، اور یہ اپنے شوہر حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں جانا شروع ہوئے. تو وہ سمجھے کہ وہ سب سے آگے تھے، تو ان کی اہلیہ بھی سب سے آگے تھی، یعنی شوہر کے ساتھ. تو پھر گئے ہیں آرام سے جو ہے یہ فتح ہو گیا ہے. فتح ہونے کے بعد جو ہے جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے تو اس میں کیا ہوا کہ کشتی سے اتر کر کے اب جب زمین پر جو ہے سواری پر چڑھنا تھا، اونٹ پر جیسے ہی بیٹھی ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ اس کو پٹک اور یہ گر گئیں تو ضعیف تھیں اور سمجھے کہ وہیں پہ شہید ہو گئیں. تو ان کا جو شوق تھا کہ میں جہاد میں شریک ہوں تاکہ میں شہادت پاؤں، تو وہ جو ہے دونوں خواہش ان کی پوری ہوئی. تو یہ جو واقعہ تھا، اشارہ تھا، پیشن گوئی تھی، وہ سمجھے کہ یہ جزیرہ قبرصی کے لیے تھا. یہ اس کو اردو میں قبرص بولتے ہیں عربی میں، اور انگلش میں جو ہے سائپرس. تو پھر یزید کا جب ٹائم آیا ہے تو اس نے فوج کو واپس بلا لیا ہے، اور یہ پھر سمجھے کہ مسلمانوں کے پاس مستقل طور پر جو ہے وہ آیا ہے یہ 1570 میں. اس کے بعد جو ہے رشیا سے جو ہے جب جنگ شروع ہو گئی خلافت عثمانیہ کی، تو سمجھے کہ اس نے جو ہے برطانیہ نے ساتھ دیا خلافت عثمانیہ کا. تو پھر اس نے جو ہے ریکویسٹ کیا کہ یہ مجھے آپ دے دیجئے. تو 1878 میں لیز پر سمجھے کہ خلافت عثمانیہ والوں نے جو ہے ان کو دے دیا. تو تب سے جو ہے سمجھے کہ یہ انہی کے پاس رہا. اس کے بعد سمجھ جائیے کہ پہلی جنگ عظیم میں تو خلافت عثمانیہ ختم ہی ہو گئی. تو ان لوگوں کو پھر جو ہے آزادی ملی ہے برٹش امپائر سے 1960 میں. اور 1960 میں جب آزادی ملی ہے تو یہ لوگ رہنے لگے یہاں پہ. تو یہاں پہ مسلمان بھی تھے اور کرسچن بھی تھے، اور خاص طور سے ترک لوگ بھی تھے ترکی کی وجہ سے، اور سائپرس کی وجہ سے جو ہے عیسائی لوگ بھی تھے. تو 1974 میں کیا ہوا کہ یہاں پر کا جو حکومت تھی تو سب لوگ رہ رہے تھے، گرچہ لڑائی تھوڑی چلتی رہتی تھی، لیکن اچانک ایک معاملہ یہ ہوا کہ یہاں کا جو فوجی جرنیل تھا، آرمی چیف، اس نے جو ہے کو کر دیا گورنمنٹ کے خلاف، فوجی بغاوت کر دیا، اور ایسا لگا کہ پورا سائپرس کو اپنے انڈر میں لے لگا
اور پھر جو ہے اس کو جو ہے گریس کے ساتھ ملا دے گا. تو پھر جو ہے یہ سمجھے کہ ترکی والوں نے انٹرفیئر کیا، فوجی انٹرفیئر کیا، اور اس کے بعد جو ہے جنگ ہوئی 1974 میں. تو پھر یو این والے سب جو ہے آئے اور اس کو جو ہے 2 حصے میں کر دیے. تو یہ دیکھیں یہاں پر لائن کھینچ دیے. تو ادھر جو ہے یہ سمجھے کہ ترکی والا جو ہے سائپرس ہے اور ادھر جو ہے گریس والا سائپرس. تب سے یہ معاملہ ہے. تو یہ بھی ایک ملک ہے لیکن ترکی کے علاوہ کوئی اور نہیں مانتا ملک. تو ویسٹ کے پوری کوشش ہے کہ اس کو ایک کر دیں، اور ترکی کی یہ ہے کہ نہیں، اس کو 2 اسٹیٹ سولوشن نکالا جائے. تو اس کے بارے میں ترکی بہت زیادہ سینسیٹیو رہتا ہے، لیکن اسی طرح جو ہے فوجی انٹرفیئر جو ہے وہ غزہ کے بارے میں نہیں کرتا. تو یہ میں سوچا تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دوں. اب آگے انشاءاللہ پھر جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے. جزاک اللہ.